سبحان اللہ اچھی آواز ہے۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ ذرا مل کر کہہ دو، جو شہنشاہ مدینہ کی گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ آؤ عشاق سے کہہ دو کہ چلیں سوئے حرم، کیونکہ عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں، عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اور لوگوں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، حمد و صلاح کے بعد میرے نہایتی میرے مسلک کے عظیم علماء کرام، قرائے اعظام، برادر مکرم، نقیب محفل اور اہل خانہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب اور ان کے خاندان نے، ان کے بچوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے 11ویں شریف کے نام سے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں انبیاء سے بھی محبت ہے۔ میں نے صرف 5 منٹ کے اندر اپنی حاضری پوری کرنی ہے، لیکن میں نے پڑھنا ہے قرآن یا مدینے والے کا فرمان۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو ذرا، اور اس آیت کریمہ کے اندر رہ کے میں نے اپنی بات ختم کرنی ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ سماعت فرماؤ، رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن بن گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی نماز بھی پڑھو۔ اتقوا اللہ میں سارے اعمال شامل ہے۔ علماء تشریف فرما ہے
یا اللہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ حج بھی کرتے ہیں پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ لوگ اعمال عمل تو کرتے ہیں لیکن بچاتے نہیں، 60 سال کی زندگی گزر جائے وہ نمازیں پڑھتا رہے لیکن ایک جملے میں ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں جب وہ بے ادبی پہ آتے ہیں، جب وہ گستاخی پہ آتے ہیں۔ یا اللہ قرآن میں کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ ہم عمل بھی کریں، وہ اعمال بچ بھی جائیں، وہ کام بھی آ جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پرائم سٹی میں آنے والوں حضور عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام پہ ان سے محبت کرنے والوں سنو، اپنی نسبتیں مضبوط کرو۔ بڑے لوگ گمراہ ہو گئے، بڑے عبادت گزار گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے عمل کیا بچایا نہیں۔ یا اللہ عبادت کو بچانے کا طریقہ بتا دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، صاحب استطاعت و زکات بھی ادا کرو۔ یا اللہ ان کو بچانا کیسے ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر اعمال کو بچانا ہے تو پھر اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ممبر میں یہاں میرا سٹیج پہ جتنے علماء تشریف فرما ہے اس بندے کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہو، جس کی نسبت اللہ والے سے ہو جائے، جس کی نسبت کسی پیر سے ہو جائے، جس کی نسبت جس پہ 11ویں والی کی نظر پڑ جائے، اس بندے کے اعمال کبھی برباد نہیں ہوتے۔ اس لیے میاں صاحب کی زبان بولے، لوگ تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آؤ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا ترجمانی فرمائی، فرماتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے، کہتے ہیں رادے رادے، ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں رادے، پر پھن مرشد تینوں رانیوں ملنی اور رلوے سے وچ را دے۔ اور قصور والے بابا بھی بولے، بابے بلے شاہ بھی بولے، آپ فرماتے نے لوگ کہتے اتنا مقام کیسے ملا؟ اور لوگوں علماء فرماتے ہیں اگر نظر بد لگ سکتی ہے تو اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ جس پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے وہ نسبت والے کوئی ابو بکر بن جائے، کوئی عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے، بلال بنے، اور جس پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے کوئی بابا فرید بنے، کوئی سلطان العارفین بنے، کوئی خواجہ غریب نواز بنے، کوئی حضور عبدالقادر جیلانی بنے۔ اور لوگوں اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اگر چاہتے ہو رتبہ ملے، عزت ملے، مقام ملے، پھر نسبت بناؤ، نسبت بناؤ، نسبت بناؤ۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یہ خاندان عظمت والا ہے، یہ نسبتوں والا ہے۔ ان کے علماء سے بھی نسبت، 11ویں شریف آئے یہ تب بھی آگے ہوتے ہیں، 12ویں شریف آئے حاجی صاحب کا پورا خاندان پھر بھی آگے ہوتا ہے۔ یہ نسبتوں والے ہیں، جس کی نسبت اچھی ہو جائے اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بابے بلے شاہ سے کسی نے پوچھا اتنا رتبہ کیسے ملا، عزت کیسے ملے، مقام کیسے ملا؟ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔
ہاں بابے بلے شاہ فرماندے نے نام بوتی رب رب کیتی تینا تسبا کڑکایا بس بلے نو ایک مرشد ملیا او جنہیں ایوے چھا بخشا یا نام بوتی رب رب کیتی تینا تسبا کڑکایا بس بلے نو ایک مرشد ملیا او جنہیں ایوے چھا بخشایا بلے نو ایک مرشد ملیا او جنہیں جیوے چھا بخشایا او لوگو اے دنیا چاری دیاڑے تے تو سب نے جانا وہ یار بنا لے کملی والا یار بنا لے لوگ کملی والا تجھے جنت نو جانا سبحان اللہ یہ سارا خاندان عظمت والا یہ اولیاء سے نسبت والے خواجہ غریب نواز کی نسبت کی بات آئے حضور عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی کی بات آئے یہی گھرانہ پورے خاندان کو میں جانتا ہوں لوگوں ہر یہاں ہر کوئی کہتا ہے میرا سیدھا رستہ ہے ہر کوئی کہتا ہے میرا سیدھا رستہ ہے ہر کوئی کہتا ہے میرا سیدھا رستہ ہے لیکن انہوں نے یہ یہاں جو محفل سجائے حضور عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز میں کہتے ہیں دینا صراط المستقیم سیدھے رستے پہ چلا دے یہ وہ رستہ ہے جو حضور عبدالقادر جیلانی کا رستہ ہے یہ وہ رستہ ہے جو خواجہ غریب نواز کا رستہ ہے یہ وہ رستہ ہے جو بابا فرید کا رستہ ہے یہی وہ رستہ ہے یہی وہ رستہ ہے 11ویں شریف میں آنے والوں اگر ولیوں سے نسبت ہے تو پھر زبان سے کہہ دیا کرو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ایک باری ہر زبان بولے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے یہ جس کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اولیاء میں ایسی ہے جیسے انبیاء میں رسول اللہ کا مقام ہے سرداری انبیاء میں رسول اللہ کی اور اولیاء میں حضور عبدالقادر جیلانی ہے یہ محبت یہ نسبت یہ ضائع نہیں جاتی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک بندہ فوت ہوا اسے لوگوں نے گناہگار ہونے کی وجہ سے ڈھیر پہ پھینک دیا اللہ رب العالمین نے وہی فرمائے میرے موسیٰ فلاں بستی میں تیرا ایک امتی پڑا ہے جا کے اسے غسل دو کفن پہناؤ خوشبو لگاؤ نماز جنازہ پڑھاؤ نماز جنازہ پڑھائی لوگ کہنے لگے ہم نے تو اس کو ڈھیر پہ پھینک دیا تھا گناہگار ہے آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ لوگوں نے پوچھا ہے یہ گناہگار تھا یہ خطا کار تھا
رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ اگرچہ یہ گناہگار تھا لیکن رات کو سونے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوتا تھا یا اللہ اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن تیرے نیک لوگوں سے پیار کرتا ہوں. وہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. سلطان العارفین کے ایک کلام پڑھ کے پھر اس کے بعد اجازت. یہ مقام ویسے نہیں ملتا. آپ فرماتے ہیں کتنی جان رب دے ایسا ایسا عشق کمایا مرن تو پہلے مر گئے باہوں تھا مطلب نو پایا یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد. رخ محبوب دا خانہ کعبہ وہ جتھے عاشق سجدے کر دے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنی اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. علماء تشریف فرمائیں اتقوا اللہ میں سارے اعمال شامل ہے یعنی حضور کی غلامی میں آؤ. اگر ان اعمال کو بچانا ہے تو وکونوا مع الصادقین اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کا جتنا بھی خاندان ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. پورا خاندان یہ ان کے علماء سے جو ان کا جو پیار ہے اور جو اولیاء سے ان کی نسبت ہے اللہ سب کو ایسی نسبتیں نصیب کرے ایسی محبتیں نصیب کرے. کبھی بھی وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جس کی نسبت کسی اللہ والے سے ہو جائے. اور بھائیو ایک مثال دے دوں. حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ سب تشریف فرما ہیں. یہ کپڑا ہے نا اسے کوئی بوسہ نہیں دے گا لیکن اگر اسی کپڑے کو آپ قرآن کا غلاف بنا دو اونچی آواز سے تو بادشاہ نے بھی اسے بوسہ دینا ہے کیونکہ اس کی نسبت کلام اللہ سے ہو گئی ہے. اسی طرح آپ اینٹ ایک بازار میں لگی اینٹ اٹھا لیں وہ مسجد میں لگا دیں تو لوگوں نے وضو کر کے اس پہ پاؤں رکھنا ہے. اگر پوچھو کہ زبان حال سے کہ اینٹ تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ پہلے بازار میں ہر کوئی تیرے اوپر ایسے جوتوں سمیت پھرا کرتے تھے اب وضو کر کے تیرے اوپر پاؤں رکھتے ہیں. تو بزبان حال اس نے جواب دینا کہ میری نسبت بیت اللہ سے ہو گئی ہے. ہائے ہائے اس محفل کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں اپنی نسبتیں قائم کرو. گناہگار بھی ہوگی نا. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مٹی وہ گل کے نیچے گلاب کے پھول کے نیچے مٹی اس سے خوشبو آ رہی تھی. اور میں نے پوچھا ہے تو مٹی تیرے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا اگرچہ میں خود گلاب نہیں ہوں لیکن کچھ عرصہ میں نے گلاب کے نیچے گزارا ہے اس لیے میرے سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ والوں سے نسبت ہو جائے نا تو اللہ ان کے مقام کو بھی بڑھا دیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری نسبتوں کو قبول فرمائے
اور اہل خانہ کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رنگینی یہ گلاب نہ گلزار چاہیے، طیبہ کی دشت کا مجھے خار چاہیے، نحور کی طلب نہ ہمیں مال سے غرض، ہم کو حضور آپ کا دیدار چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔